ہم ختم نبوت پر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهل. محترم بزرگ و دوستو عزیز بھائی، الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مل جانا ایک سعادت عظیم ہے، جس کا حقیقی اندازہ تو قیامت کے میدان میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کیا کچھ عطا فرما دیا، کتنی بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ پچھلی قوموں کا کوئی بندہ قیامت کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کی تمنا نہ کرتا ہو کہ کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ وہ سارے تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بناتا تو آج ہمیں کتنی نعمتیں مل جاتی۔ تو اللہ نے بغیر مانگے بہت کچھ عطا فرما دی۔ شاعر نے کہا تھا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بہو گفتم کہ مشکیا عبیر پیاز بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم، جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہم خاکم کے ہستم۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میرے محبوب کے ہاتھ سے مٹی لگی، وہ بڑی خوشبودار مٹی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے کہ عنبر ہے کہ تیری وجہ سے تو میں مست ہو گیا، بہت خوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک بس ناچیز مٹی ہوں، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم، تاکہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ گل کی صحبت میں گزارا، تو اس پھول کا اثر یہ ہوا کہ اس کے ساتھ رہے کہ میں بھی مہکنے والی بن گئی، ورنہ میری حیثیت مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گئی تو ہمارے بھاگ جاگ گئے، ہمارے نصیب جاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرما دیا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کو دیکھ کر موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی آپ بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بہترین ہوگی، جو ہمیشہ اچھی بات کا حکم کرے گی، بری بات سے منع کرے گی، اللہ میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ ہمارے نبی کے بہت سارے نام اللہ پاک نے رکھے، جس سے محبت ہوتی تو انسان اس کے نام بھی بہت سارے رکھتا ہے، میرا بیٹا، میرا منا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، مائیں بہت سارے القاب اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار فرماتے ہیں، تو اپنے نبی کے ڈھیر سارے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ اور قرآن میں تو بہت سارے نام، کہیں مزمل فرمایا، کہیں مدثر فرمایا، کہیں نذیر، کہیں بشیر، کہیں داعی اللہ، کہیں سراج منیر، بہت سارے نام رکھے۔ تو اس میں 2 نام بڑے مشہور، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو سب سے آخر میں دنیا میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں چلے جائے، تو اللہ پاک میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی کہ جس کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ آج پوری دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں، لیکن قرآن کے الحمدللہ 10-15 حفاظ کرام تو ادھر ہی بیٹھے نظر آئے، اور پورے شہر میں ہزاروں کی ماشاءاللہ تعداد ہے، اور پورے دنیا میں کروڑوں لوگ ماشاءاللہ ہیں کہ جنہیں قرآن پاک اللہ پاک نے یاد کروا دیا کہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ کے سنائیں گے قرآن بند کر کے۔ تو کہ اللہ پاک میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ تمام بچوں سے گزارش کروں، میں خود نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں حافظ قرآن بنوں، اور سارے بچوں سے بھی کہوں گا، سارے دوستوں سے بھی کہوں گا نیت کریں انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو کہ اللہ میں چاہتا ہوں میری امت ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔
پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرے گی، یہاں تک کہ کانے دجال سے ٹکر لے جائے۔ تو کہا اللہ میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو قیامت کے میدان میں قوموں کی سفارش کرے۔ اس امت کے بہت سارے احباب الشان والے ہوں گے قیامت کے میدان میں کہ جن کی سفارشوں پر اللہ لاکھوں کروڑوں کو اللہ جنت میں داخل کرے۔ اللہ ہمیں بھی کچھ ایسی سعادت اور نعمت عطا فرمائے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو اور ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی جنت میں جانے کا سبب بن کے جنت میں جائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، ہمارے نبی کی زندگی میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے۔ خط و کتابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اللہ کے نبی کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، لیکن والدہ ایسی بیمار ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ کی زیارت کر لوں آ کر یا والدہ کی خدمت کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ وہ ادھر خدمت میں لگے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے، لیکن چونکہ ماں کی خدمت کا عمل وہ عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے غائبانہ ان کے بڑے بڑے درجے صحابہ میں بیان فرمائے تھے کہ ایسے عظیم انسان ہے اویس قرنی کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، ہے نا۔ اور کہا کہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اویس قرنی بھی جا رہے ہیں، تو اللہ پاک اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر روک لیں گے، کہا اویس تم ادھر ہی رک جاؤ، تو وہ گھبرا جائیں گے کہ اللہ مجھے کیوں روک لیا، کوئی مطالبے نہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس تم سفارش کرو، تمہاری سفارش پر میں لاکھوں کو تمہارے ساتھ جنت میں داخل کروں۔ تو اللہ ہمیں بھی کچھ ایسی شان عطا فرمائے کہ ہم جائیں تو اوروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ وہ میری امت ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ بالآخر اور بھی سوالات کیے، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اپنی تو چلنے والی ہے نہیں، پھر وہ جملہ کا جس پر علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی، وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ تو اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ نیت کریں انشاءاللہ اپنے نبی کی نسبت کی قدر کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ذات اقدس کی قدر کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لائے دین کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت نبی عطا فرمائی، ان کی خوبصورت زندگی عطا فرمائی اور ایسی محفوظ زندگی عطا فرمائی، آپ کی اداؤں کو، آپ کی اتباع کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری قرار دیا، اور جن کی زندگی کو اللہ پاک نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، ان کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا، ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ادائیں تو ادائیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسا تھا، یہ تک ہماری ماشاءاللہ سیرت کی کتابوں میں لکھا۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں کئی ایسے گروپ کام کرتے ہیں جو دینی سوالات امت میں ڈالتے ہیں، جس کی برکت نہیں ہوتی ہے کہ نوجوانوں میں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کا شوق ماشاءاللہ پیدا ہو رہا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنے کا شوق ماشاءاللہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی زندگی کے اعمال کو، آپ کی سنتوں کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہم جگہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی ساری زندگی کو محفوظ کیا۔ تو سیرت کی کتاب میں پڑھنا کہ حضرت کا حسن بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے۔ تو آپ کو سنا دیں انشاءاللہ؟ ارے سنیں گے بھائی؟ تو ہم فری میں نہیں سناتے، ہم سودا کرتے ہیں، تو کچھ دینا تو پڑے گا، دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ ڈر کے بول رہے پتہ نہیں کیا مانگ لے ہوگی تو پہلے لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار میں مندی آئے گی۔ تو بھائی ہماری فیس تو اپنی ذات سے بھی ہے اور آپ بھائیوں سے بھی ہے، اور ایک فیس ہوتی ہے ہماری کہ بھائی ہم سارے کے سارے اللہ کی جوار میں توبہ کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ہم نے بڑی ناقدری کی ہے، ہم نے بڑی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزاری،
اللہ میں معاف کریں کہ جو پیشاب کرتے وقت میں بھی امت کو یاد نہیں کرتا وہ ناچنے والا، آج امت کا نوجوان اس کے ہر لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دیتا، لیکن وہ 1450 سال پہلے آنے والی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کی کسی دعا میں اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ درد کی بات ہے کہ آج امتی ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کرتا ہے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو بھول جاتا، حالانکہ انہوں نے تو کہیں اپنی امت کو نہیں بھلایا تھا، نہ فرش پہ بھلایا نہ عرش پہ بلایا۔